اب سے کچھ گھنٹوں کے بعد یہ جنوری کا مہینہ اختتام پذیر ہو جائے گا. پاکستان میں جو اس وقت صورتحال ہے نہایت گمبھیر صورتحال بنی ہوئی ہے. معاشی صورتحال ہو, اقتصادی صورتحال ہو, ہر طریقے سے سیاسی صورتحال ہو, تمام کے تمام پورے پاکستان جو ہے اس وقت ایک بدحالی کی جو ہے وہ کیفیت میں ہے. حال ہی میں جو کل دھماکہ ہوا ہے 100 کے قریب نمازی جو ہیں مسجد میں شہید ہو چکے ہیں. 100 کا مطلب یہ ہے کہ 100 خاندان جو ہیں وہ اس کی نظر ہو چکے ہیں, بچے یتیم ہو چکے ہیں, عورتیں بیوہ ہو چکی ہیں. یہ تو وہ دہشت گردی ہے جو جس سے مخصوص ایک علاقہ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں, اور جو یہ معاشی قتل عام جو ہوا ہے, جو یہ معاشی دہشت گردی جو اس پاکستان میں جاری ہے پچھلے 4 سے 6 مہینے میں, اس سے یہ پاکستان کا ہر رہنے والا, پاکستان کا ہر بندہ جو ہے وہ ڈائریکٹ متاثر ہے. اس وقت پیٹرول 250 پہ اور ڈالر 273 پہ پہنچ چکا ہے. سیمنٹ تقریباً 2,75,000 ٹن پہ پہنچ چکا ہے. تمام چیزیں تباہ برباد ہو چکی ہیں. اس سلسلے میں پاکستان کے موجودہ صورتحال پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کراچی کے رہنما جناب علی افضل گجر صاحب. علی افضل گجر صاحب PS 122 کے صدر بھی رہ چکے ہیں, سابقہ صدر بھی ہیں, اور عمران خان صاحب کے کراچی میں خان صاحب کے دستے میں ہمیشہ سے موجود رہے ہیں اور ہمیشہ سے آگے بڑھ چڑھ کر کام کرتے رہے ہیں. آپ کی ملاقات کراتے ہیں علی افضل صاحب سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ذوالفقار صدیقی صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمیں بلایا اور اس ہمارے پیارے ملک کے بارے میں جو اس وقت حالات چل رہے ہیں اس کے حوالے سے بات کرنے کے لیے آپ نے موقع دیا, تو میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اچھا علی بھائی, آپ یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس بارے میں کیونکہ آپ کراچی کی سیاست سے بہت اچھی طرح واقف ہیں, اور اس کے علاوہ KP کی جو سیاست ہے اس سے بھی آپ جو ہے کیونکہ وہاں سے بھی آپ کے رابطے ہیں, تو آپ اس میں کیا کہیں گے کہ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ جو دہشت گردی کی تازہ لہر جو ہے یہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے؟ ذوالفقار بھائی, اس طرح ہے کہ سب سے پہلے تو آج پورا پاکستان, بلکہ میں کہوں گا کہ پوری دنیا میں جتنے پاکستانی ہیں آج وہ سوگ میں ہیں. اور اس وقت جو خیبر پختونخوا میں جو یہ دھماکے ہوئے ہیں مسجد میں, اللہ کے گھر میں, تو ان میں جو ابھی یہ تعداد بتا رہے ہیں کہ 100 جو اس میں زخمی ہیں وہ بھی تشویشناک حالت میں ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک پشاور کے اندر یہ جو لوگ شہید ہوئے پشاور کے نہیں ہیں, یہ آپ شروع ہو جائیں ہزارے سے, اور مختلف اضلاع کے لوگ تھے ہمارے بھائی جو شہید ہوئے. تو آج آپ سمجھیں کہ ہر ضلع میں اس وقت غم اور سوگ کا عالم ہے. یقیناً اس میں پورے پاکستان کے لوگ غمزدہ ہیں, لیکن اس وقت خیبر پختونخوا مکمل سوگ میں ہے. اس کے ہر ایک ضلع میں آج ایک جوان کی شہادت جو ہے وہ ان کے گھر پہنچی. تو اس وقت حالات بہت مشکل سے, بہت قربانیوں سے, جب خان صاحب آئے انہوں نے ایک سٹینڈ لیا تھا اپنے آنے سے پہلے کہ وہ ڈرون حملوں کے خلاف, یہ سر وہ چیزیں انہوں نے روکی تھی. اور بدقسمتی سے آپ دیکھیں آج ہماری حکومت 10 یا 15 دن ہوئے کہ نہیں ہے, اور یہ دہشت گردی کے سلسلے شروع ہو گئے. تو جو پچھلے 4 سال تھے, میں جہاں تک میں نے دیکھا ہے, میں جہاں تک سمجھا ہوں, تو ذوالفقار بھائی یہ کم سے کم 20 سال بعد خیبر پختونخوا اور پاکستان کے لوگوں کو یہ 4 سال امن کے ملے تھے, جس میں لوگوں کی توقعات بڑی تھی. آپ یقین کریں اس طرح حالات تھے کہ لوگ اپنے گھروں سے نکل گئے تھے, اور بہت ہی دہشت گردی کا شکار رہا خیبر پختونخوا, اور بلکہ پورا پاکستان رہا, لیکن خصوصاً وہاں زیادہ اس کے اثرات تھے. اور اس کے بعد اب یہ کہ لوگوں کو ایک جینے کی تمنا شروع ہو گئی تھی وہاں, یہ جو تھے کہ بھائی
इंडस्ट्रियाँ लगेगी, कारोबार शुरू हो गया था, फिर लोगों ने वहाँ इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, एक ज़िंदगी जो थी वो फिर हंसती मुस्कुराती एक सिलसिला शुरू हो गया था। लेकिन बदकिस्मती से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई और इनकी कोई पॉलिसी नहीं थी। ये जिस तरह किसी और के कहने पे ये हुकूमत बनी, अब उन्हीं से ही वो काम लेते जा रहे हैं और उसका जो है ईंधन जो इस वक्त पाकिस्तानी कौम बनी हुई है वो उसको चला रहे हैं, क्योंकि ये इनके पास कोई प्लान नहीं है। प्लान इस तरह नहीं है कि ये जो हालात थे, मुराद सईद साहब हमारे एमएनए थे साबिका, वो और पूरे खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी अवाम थे उन्होंने इस चीज़ की निशानदेही करते रहे, निकले और निशानदेही करते रहे कि देखें ये सिलसिला हो रहा है, आप इनको रोकें। आपने देखा होगा कि राना सनाउल्लाह मतलब पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने एक भी वहाँ दौरा नहीं किया, ना वहाँ कोई मालूमात ली। मतलब उनका सारा, अगर वो मीडिया पे आते हैं तो उनके ज़बान से इमरान खान ही निकलता है, उनके यही झूठे केस बनाना, साफ़ियों के ख़िलाफ़ बातें करना, मतलब वो तो इस चीज़ में लगे हुए थे। और मुल्क जो था, बॉर्डर के जो हालात थे उससे ये बिल्कुल बेखबर हो गए थे। तो आज जो सानिया हुआ है ये मतलब इस कौम के लिए और इस मुल्क के लिए, मतलब आप देखें कि पहले भी मईशत का जो हाल है आपके सामने है और उसके ऊपर दहशतगर्दी की ये लहर, तो पाकिस्तान को इन लोगों ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। आज हर एक पाकिस्तानी जो है खून के आंसू रो रहा है कि हमारे मुल्क के साथ हो क्या रहा है। हम पाकिस्तानी हैं, ये मुल्क बड़ी कुर्बानियों से आज़ाद किया था। इस मुल्क के लिए मतलब आज ये जो अयाश टोला बैठा हुआ है इस इक़्तिदार के ऊपर, इनको क्या पता, ये तो मतलब यहाँ आते हैं सिर्फ नौकरी करने, कुर्सी की जो इस्तेमाल है उसके बाद तो चले जाते हैं। इनका तो यहाँ ये घर ही नहीं है, इनके घर तो बाहर है, इनका पैसा बाहर है, इनके सारी चीज़ें बाहर है। तो ये इस वक्त मुल्क बहुत ख़तरनाक सूरत हाल पे खड़ा है। अली अकबर साहब, ये जो मईशत है, जो बेरोज़गारी बढ़ रही है, जो महंगाई की जो है ना तेज़ी से बढ़ती हुई एक आंधी तूफान की तरह बढ़ रही है। पहले तो हम बातें करते थे कि चीज़ें महंगी हो रही हैं, महंगाई आ रही है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है कि सुबह सोकर उठो तो एक नया एक मरहला सामने खड़ा हुआ होता है। तो ये आप क्या समझते हैं कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है या ये जो बड़े तजुर्बेकार लोग बैठे हुए हैं, ये क्या इसको काबू पा सकेंगे या ये खुद इसको धकेल रहे हैं उस तरफ? देखिए, अगर ये काबू पाने के लिए आते और तो ये इनसे फिर भी नहीं होता, क्योंकि इनके मुफादात ही मुख्तलिफ हैं। आप देखें इस वक्त पिछले 2 माह पहले हम इस्लामाबाद गए, साथ थे आप हमारे। हम लोग फैसलाबाद जो एक बड़ी इंडस्ट्रियाँ हैं वहाँ पाकिस्तान की, वहाँ जैसे लोगों से हम पूछते रहे, आज से 2 माह पहले की बात है। तो वो लोग कहते थे कि ये जो बाजार है, इस बाजार के अंदर इतना रश होता था कि रास्ता निकालना घंटाघर बाजार, बिल्कुल घंटाघर मेन बाजार है वहाँ पे। तो वो कह रहे थे कि भाई देखिए हमारे हम यहाँ इस तरह बैठे हुए हैं। उस वक्त वो बता रहे थे कि 70% हमारी इंडस्ट्रियाँ बंद हो चुकी है, हमारा कारोबार ख़त्म हो चुका है। उनका एक सीज़न था, तो वहाँ से आज ये तो 2 माह पहले की बात है। उसके बाद आप देखें इस मुल्क के अंदर जिस दिन से हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई, इमरान खान को जब इन्होंने हटाया तो रिजीम चेंज के बाद उसी दिन से पूरे मुल्क के अंदर बिजली का लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हुआ। आज आप देखें हम फैक्ट्रियों को क्या गैस मिलेगी, यहाँ तो मतलब सुबह बच्चों को नाश्ता तैयार करने के लिए गैस नहीं मिल रही, तो इंडस्ट्रियों को कहाँ से देंगे। मतलब ये 2 महीनों में, ये 8 महीनों में ये चीज़ें कहाँ चली गई, ये कहाँ गई। लेकिन ये था कि इमरान खान साहब जो थे, जिन ले गया है, हवा में उड़ गई, ये कहाँ चली गई ये चीजें, ये सवाल बनता है। बिल्कुल आज आप देखें, आप कंस्ट्रक्शन के हवाले से आप देखें स्टील के रेट जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ये आपके सामने के हिसाबदार जो है ये आया और इसने कहा कि मैं डॉलर को नीचे लेके आऊँगा। आज देखिए मुल्क का ये हाल भी कर दिया और डॉलर कहाँ खड़ा हुआ है। आज आप मतलब बहुत अफसोस, दिल दुखी होता है। आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त
افغانستان کا جو ہے روپیہ وہ ہم سے بڑا ہے. ہمارے 1 روپیہ اور ان کے ہمارے 3 روپے اور ان کا 1 روپیہ, مطلب یہ حال. صرف معاشی طور پہ نہیں, اور دوسرا یہ کہ ہم پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کو افغانستان سے جوڑتے ہیں, حالانکہ وہاں پہ امن قائم ہو چکا ہے, وہاں پہ لوگ پرسکون زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ ایسے لوگ جو ہے نا وہ آ کر اوپر بٹھا دیے گئے ہیں کہ جو ان کے نزدیک جو ہے اپنے مفادات جو ہے نا بس وہی اہمیت رکھتے ہیں. تو یہ تو یہی صورتحال نظر آ رہی ہے. دیکھیں ملک کی معیشت میں آپ اندازہ لگائیں کہ انڈسٹریاں تو تقریباً بند ہو رہی ہیں. ہمیں کتنے لوگ ملتے ہیں جو فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں, جو وہ سارے بے روزگار ہو گئے ہیں. وہ کہہ دیا کہ ہمارے پاس جاب نہیں ہے. اور ایک غریب آدمی اس وقت مطلب بہت پریشان ہے, بہت زیادہ پریشان ہے, کیونکہ ہم لوگوں سے ملتے ہیں, ہر ایک بندہ اس وقت پریشانی کے عالم میں کہ کیا ہوگا اس ملک کے ساتھ. ذوالفقار بھائی آپ دیکھیں کہ انہوں نے یہ جو ٹولہ بیٹھا ہوا ہے, ان کے پاس کتنے پیسے ہیں, مطلب کتنی دولت ہے ان کی. اگر ایک آزمائش ہے نا, یہ کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں اور اپنے ملک کے لیے, افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارے اس ملک میں تو بہت کہا جاتا ہے کہ ہم اس مٹی کے سپوت, اور یہ مٹی ہماری ہے, یہ ملک ہمارا ہے, لیکن یہ صرف چھٹیاں گزارنے آتے ہیں. ان کے پاس کتنی دولت ہے. آج اس ملک کو ضرورت ہے نا, اسی ملک سے انہوں نے کمایا ہے. دیکھیں جو پاکستان آزاد ہوا تھا اس وقت یہ ہندوستان اور پاکستان ایک ہی تھے, تو وہاں کے جو نواب تھے اور جو رئیس تھے جن کے پاس بہت پیسے تھے, انہوں نے اپنا پیسہ پاکستان کی معیشت کو بنانے کے لیے اس کو چلانے کا بنایا, اور اپنے جو تھے وہ جو نواب تھے وہ فقیر بن گئے, اور اس ملک کو انہوں نے اپنی ساری دولت دے دی, اپنے سارے پیسے دے دیے. تو آج جو اس ملک سے یہ, اگر ہم آج دوبارہ اسی جگہ پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں تو ان امیر ان پیسے والوں کا جو انہوں نے پاکستان کا جو پیسہ لوٹ رہا ہے, ان کو چاہیے کہ وہ بھی اسی طریقے سے آگے بڑھیں. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ بالکل یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ انہوں نے تو اس ملک سے چوری کیا ہے نا پیسہ. یہ تو کوئی وہ لوگ نہیں تھے جن کے باپ دادا یا ان کا ایک بڑا کاروبار یا اس طرح کی, یہ تو سارے چوری کا پیسہ ہے, اسی ملک کا پیسہ ہے, اور ٹیکس کا پیسہ ہے غریبوں کا, وہ لے جا کے. تو اب یہ وقت ہے نا, دیکھیں ہمیں فخر ہوتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھو زندگی اس دنیا سے ایک دن جانا ہے, لیکن ہمیں اس بات کے اوپر فخر ہے کہ ہم ایک ایماندار لیڈر کے ساتھ ہیں, جنہوں نے اپنی جو جہاں پر ان کی جگہ ہے بنی گالا, وہ بھی شوکت خانم ٹرسٹ میں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میرے بعد وہاں پہ ہوگی. تو یہ تو ان لوگوں کو اب سوچنا چاہیے کہ کس طرح لوگ قربانی دیتے ہیں. سارے اس قوم کے لیے سب کچھ کر دیا انہوں نے. علی افضل بھائی, جو اطلاعات ہیں, خان صاحب ماشاءاللہ جو ہے تقریباً صحتیاب ہو چکے ہیں, اور ماشاءاللہ وہ جو ہے انہوں نے چلنا پھرنا بھی شروع کر دیا, اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ وہ بہت جلد جو ہے بنی گالا جو ہے وہ ٹرانسفر شفٹ ہو جائیں گے لاہور سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب دوبارہ سے اپنی جو انہوں نے تحریک شروع کی ہوئی تھی, ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب اسی طریقے سے دوبارہ سے پھر نکلیں گے اس عوام کے بیچ میں؟ بالکل, خان صاحب جو ہے اللہ پہ یقین رکھنے والے بندے, حالات جو بھی ہو, لیکن جو یہ امپورٹڈ سرکار کے لوگ سوچتے ہیں ان کی سوچ اپنی جگہ, لیکن ہمارے رب نے, میرے رب نے جو عمران خان کے لیے فیصلہ کیا ہوتا ہے, یقیناً وہ ان کا تحفظ بھی اللہ رب العالمین ان کا کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ عمران خان نکلے گا. دیکھو عمران خان کے ساتھ ایک بیانیہ ہے, ان کا ایک نظریہ ہے, اس نظریے پہ وہ اقتدار میں تھے تب بھی کھڑے تھے. آپ نے دیکھا انہوں نے کہا کہ میں ان کو انارو نہیں دوں گا, وہ کھڑے رہے. اس کے بعد یہ 8 مہینوں میں جتنے ہوئے سلسلے, اس کے باوجود خان صاحب اسی طرح کھڑے اور اپنی بات پہ کھڑے. آپ کے سامنے ہے, مریم نواز کہتی تھی کہ اور مسلم لیگ کا کہ ووٹ کو عزت دو, مطلب ان کا ایک, تو دیکھو یہی ساری ان کا بیانیہ کہاں گیا, ووٹ کو عزت دو, اور وہ جو ہے وہ بیانیہ اپنا بیچ چکے ہیں, اور وہ جو ہے وہ امریکہ کی غلامی میں جا کے بیٹھ چکے ہیں, وہ چلے گئے. تو اب دیکھیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے سوائے ان کو اللہ ذلیل کرے گا. اور خان صاحب انشاءاللہ العزیز
نکلے گا، کیونکہ پوری قوم کی ایک امید ہے وہ عمران خان ہے. اور یہ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ایک بندہ ہے اس پاکستانیت پہ یقین رکھنے والا اور اس ملک سے محبت کرنے والا وہ ہے عمران خان. باقی تو دکاندار آئے ہوئے اپنی دکانیں کھولی ہوئی ہیں، ایگریمنٹ ان کا پورا ہو جائے گا پھر چلے جائیں گے. آپ معیشت کے اوپر بات کر رہے تھے، مطلب اب میرے کہنے سے کسی اور کے کہنے سے ہماری جو میڈیا ہے تو خاموش ہے، لیکن ان میں جو لوگ ہیں جو آج بتا رہے ہیں، عمران ریاض کی طرح، یہ شبی ابراہیم کی طرح مختلف جو لوگ ہیں جو آج یہ قوم کو سب کچھ بتا رہے ہیں اپنے چینلوں کے تھرو. لیکن ایک بات آپ دیکھیں کہ ہمارے آرمی چیف نے بھی کہہ دیا تھا کہ ملک ایک نازک ترین دور سے گزر رہا ہے، اور اس کے باوجود بھی آپ اندازہ لگائیں کہ انصاف جس ملک میں نہیں ہوگا وہ ترقی نہیں کر پائے گا. سب سے پہلے تو اس ملک کو انصاف کی طرف لے کے جانا پڑے گا. جب انصاف ملے گا تو ملک ترقی کرے گا. آج آپ کے سامنے ہے کہ یہ فواد چودھری نے کون سا گناہ کر لیا تھا، مطلب اس کو کس طرح، تو یہ کیا پوری دنیا نہیں دیکھ رہی؟ یہ اس ملک میں جو سرمایہ لگانے والے لوگ ہیں دنیا میں بیٹھے ہوئے، کیا وہ نہیں انہوں نے الیکشن کمیشن کو منشی کہہ دیا، منشی کہہ دیا اس کے اوپر؟ یہ تو کیا دنیا نہیں دیکھ رہی؟ دنیا یہ نہیں دیکھ رہی کہ اب اس ملک میں خان صاحب گئے، لوگوں کو کہا کہ آپ انویسٹمنٹ کریں. آج مجھے بتائیں یہی حال رہے، یہ سلسلہ رہے تو کون انویسٹمنٹ کرے گا؟ تو اس ملک کی معیشت جو ہے وہ جان بوجھ کر تباہ و برباد کرنے کی ایک سازش کے تحت ہے، تو وہی سازش کر رہی ہے. تو دوستو، قوم جو ہے وہ امید لگا کے بیٹھی ہے خان صاحب سے، اور خان صاحب ہی امید ہیں اس قوم کی. یہ تھے ہمارے ساتھ علی افضل گجر صاحب. ہم ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس ملک کو، اس قوم کو جلد اس امپورٹڈ حکومت سے، ان کاروبار کرنے والے لوگوں سے جو ملک کو نہیں اپنے کاروبار کو دیکھتے ہیں، ان سے چھٹکارا دلائے. بہت بہت شکریہ.